اللہ سے معافی بھی مانگو اور عافیت بھی، کیونکہ کسی آدمی کو ایمان و یقین کے بعد عافیت سے بہتر کوئی نعمت نہیں دی گئی، یعنی سب سے بڑی نعمت تو ایمان و یقین ہے اور اس کے بعد عافیت ہے۔ نہ دے جب تک موت نے مہلت دے رکھی ہے، اس وقت تک تم لوگ نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور عمل کرنے کا موقع نہ رہے۔ کم کھانے کو معمول بناؤ، تمہیں شب بیداری کی توفیق نصیب ہوگی۔ روزے کا اہتمام کرو، وہ تم سے فسق و فجور کا باب بند کر دے گا اور عبادت و بندگی کے دروازے کھول دے گا۔ کلام و گفتگو کم کر دو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا اور زیادہ تر خاموش رہا کرو، تمہیں زہد و ور سے نوازا جائے گا۔ بے مقصد کام کو ترک کر دو، فضول باتوں سے بچو، اپنی زبان کی اس طرح حفاظت کرو جس طرح سونے چاندی کی حفاظت کرتے ہو۔ بغیر عمل کے دعا مانگنے والے کی مثال بغیر کمال کے تیر پھینکنے والے کی طرح ہے۔ عاقل مشورے سے بے نیاز نہیں ہوتا بلکہ اس کا محتاج رہتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو مگر قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں بلکہ محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ خداوند عالم کو جب اپنے کسی بندے کی اصلاح مطلوب ہوتی ہے تو اسے کم بولنے، کم کھانے اور کم سونے کا الہام فرماتا ہے۔ قلب کی توبہ یہ ہے کہ حرام چیزوں کو ترک کر دے، آنکھ کی توبہ یہ ہے کہ حرام چیز کی جانب نگاہ نہ اٹھے، شرمگاہ کی توبہ یہ ہے کہ بدکاری سے کنارہ کش رہے۔ جہاں بھی جاؤ کسی کا دل نہ دکھاؤ، جہاں بھی جاؤ مردوں کی طرح رہنا، یعنی کسی کی اذیت کا باعث نہ بننا۔ صوفی وہ ہے جو کسی چیز یعنی غیر اللہ کی طلب میں سرگرداں نہ ہو، نہ کسی چیز کے چھن جانے سے غم زدہ ہو، یعنی تصوف ہر طلب سے نکل جانے اور کامل رضا بالقضاء کا نام ہے۔ عارف کی پہچان یہ ہے کہ وہ موت کو عزیز رکھتا ہے، اللہ کے ذکر کے سوا کسی اور شے سے اسے چین نہیں آتا۔ تعجب ہے اللہ اپنی اتنی ساری مخلوق میں سے مجھے نہیں بھولتا، اور میرا تو ایک ہی اللہ ہے، میں اسے بھول جاتا ہوں۔ رب کے عشق میں وہ مقام بھی آتا ہے، دوا تو دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور رب العالمین نواز دیتا ہے۔ جو چیز تقسیم کرو گے اسی چیز کی تمہارے پاس فروانی ہو جائے گی، پھر وہ دولت ہو، عزت ہو، علم ہو، محبت، درگزر ہو، کھانا ہو یا آسانیاں۔ بے شک انسان ہی انسان کی دوا ہے، کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکون بن جاتا ہے، کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت دے کر حساب برابر کر دیتا ہے، کوئی رلاتا ہے تو کوئی مسکرانے کی وجہ بن جاتا ہے۔ محبت کا جذبہ اتنا وسیع ہے کہ ہماری سوچ کے احاطے میں آ ہی نہیں سکتا۔ جب آپ کے دروازے پر کوئی مانگنے والا آ جائے تو اس کے جانے کے بعد رویا کرو، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں۔ سورج کی شعاعیں کتنی تیز ہیں مگر معمولی سے بادل ان شعاعوں کو روک دیتے ہیں، اسی طرح گناہ کتنے ہی زیادہ طاقتور ہوں، نماز انہیں روک دیتی ہے۔ دنیا کی ایسی محبت جو دین سے روک لے، جو آخرت کی فکر سے آپ کو ناواقف کر دے، یہ دل کی موت ہے، اور دلوں کا مر جانا انسانوں کے مر جانے سے زیادہ دکھ والا ہوتا ہے۔ اللہ اس ریاست کی حمایت کرے گا جو عدل و انصاف پر قائم ہو، پھر چاہے اس کی قیادت کافروں سے ہو۔ اللہ اس ریاست کی حمایت نہیں کرے گا جو ظلم و ستم پر قائم ہو، پھر چاہے اس کی قیادت مومن سے ہو۔ بروز قیامت عاشقوں کو مقام تجلی میں لا کھڑا کیا جائے گا اور فرمان حق تعالی ہوگا، آنکھیں کھولو اور میرا دیدار کرو۔ ہر عاشق کو حضور حق میں پیش کیا جائے گا اور ہر بار اس پر تجلی کی جائے گی۔ جب بھی تجلی ہوگی وہ بے ہوش ہو جائے گا اور 70,000 سال تک بے ہوش پڑا رہے گا۔
آدمی کا وجود دودھ کی مثل ہے، وہ دہی اور مکھن بھی ہوتا ہے، گھی بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر نفس بھی ہوتا ہے، قلب بھی ہوتا ہے، روح بھی ہوتی ہے اور سر بھی ہوتا ہے، اور چاروں ایک ہی جگہ جمع ہوتے رہتے ہیں۔ عبادات جس قدر ہوں جو ادا کرنے کے ہیں آدمی ان کو ادا کرے، جو معافی چاہنے کے ہیں معافی چاہے، اور اس میں اصلاح تاخیر کو کام میں نہ لائے کہ یہ شہادت سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ قانون فطرت کو توڑ کر آوارگیوں میں بسر کرنے والی قوم کے رنگیلے افراد سپاہی کی سخت زندگی کو قبول نہیں کر سکتے۔ ظالم قوموں کی کہانی کہنے کے لیے مصر کے مینار عیش کا افسانہ سنانے والے لال قلعے رہ جاتے ہیں اور قوم فنا ہو جاتی ہے۔ جس طرح عورتیں اکثر تسخیر شوہر یعنی شوہر کو اپنے بس میں کرنا چاہتی ہیں کہ شوہر ہمارے کہنے میں ہو جائے، جو ہم کہیں وہی کرے، یہ حرام ہے۔ اللہ عز و جل نے شوہر کو حاکم بنایا ہے یا محکوم، یا یہ چاہتی ہیں کہ اپنی ماں بہن سے جدا ہو جائے یا ان کو کچھ نہ دے، ہم کو دے، یہ سب مردود خواہشیں ہیں۔ تمہیں کسی شخص کی بربرداری تعجب میں نہ ڈالے، حتیٰ کہ اسے غصے کی حالت میں دیکھ لو، اور کسی کی امانت داری بھی تمہیں تعجب میں نہ ڈالے کہ حتیٰ کہ اس کی طمع و لالچ کا مشاہدہ کر لو، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں وہ کس کروٹ بیٹھے گا۔ کسی سے بھلائی کی امید رکھنا بے وقوفی ہے۔ کوشش کرو، اپنے اوپر بھروسہ کرو، خود ہی ہمت کے ساتھ آگے بڑھو، تمہیں کسی سے نہیں بلکہ دوسروں کو تم سے امید ہو۔ تو اگر تو ان چیزوں پر بے قراری کرتا ہے جو تیرے ہاتھ سے چلی گئی ہیں، تو تجھے ایسی چیزوں پر بھی ضرور بے قرار ہونا چاہیے جو ابھی تک تجھے نہیں ملی، مگر ایسا کرنا کسی عقل مند کا کام نہیں۔ بس فوت شدہ چیزوں پر بھی بے قرار ہونا فضول اور لغو ہے۔ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ رشک کے قابل وہ شخص ہے جو نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے، اور سب سے زیادہ مؤثر نصیحت یہ ہے کہ انسان مردوں کی قبریں دیکھ کر عبرت حاصل کرے۔ محبت یا نفرت ہمارے اختیار میں نہیں، ہماری مرضی پر تقدیر ہمیشہ حکمرانی کرتی آ رہی ہے۔ دل کے اندر دوزخ ہو تو اس کی اذیت کو نہ زبان بیان کر سکتی ہے اور نہ کان سننے کی طاقت رکھتے ہیں۔ علم حکمت غیب کے خزانے ہیں، اور رحمت و مہربانی شریفوں کی صفت ہے۔ نادان کی خاطر مدارت کرنا نہایت سود کی عقل کی کمینہ صفت سے بچاتا ہے۔ نادان کی خاطر مدارت کرنا، اس بات سے بھی بچ کر رہے کہ کہیں رشتہ داری کے خیال سے اپنے بھائی کے حقوق کر ڈالے، کیونکہ جس کے حقوق تو نے ضائع کر دیے وہ کبھی تیرا بھائی نہیں ہو سکتا۔ زندگی سے پہلے نیند ہے اور موت کے بعد بھی نیند ہے۔ نیند کے دوران عمل کا احساس خواب کہلاتا ہے۔ آپ لوگ شکر کرو کہ آپ کو دین ملا اور باقی لوگوں کو دنیا ملی۔ اللہ تعالیٰ کو پیار سے یاد کرو، جسم و جان میں لطافت بڑھ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور شرمندہ ہونا دنیا میں نابینا ہونے سے زیادہ بد نصیبی ہے، اور دل کا خدا کی جانب سے اندھا ہو جانا اس سے بھی بری بد نصیبی ہے۔ اگر دارالامان میں کامیابی چاہتے ہو تو اپنے نفس کو کجوری سے بچا کر رکھو۔ دوسروں کو تکلیف دے کر خوشی حاصل کرنا بے حسی اور خود غرضی کی علامت ہے۔ ایک انسان کو زندگی میں بااعتماد ہونے کے لیے یہ حقیقت ہی کافی ہے کہ اس سے پہلے نہ تو کوئی اس جیسا انسان دنیا میں آیا، نہ اس کے بعد کوئی اس جیسا آئے گا۔ اللہ نے بعض بے قرار روحیں پیدا کی ہیں، وہ ہر حال میں اللہ کے لیے بے قرار رہتی ہیں۔ جس کو نئے دین سے آشنا کیا گیا ہے وہ پرانے دین پر اصرار کرے تو وہ کافر سے بدتر ہے۔ جن روحوں کو عالم بالا میں جان پہچان ہوگی وہ آپس میں محبت الفت رکھتی ہیں۔ اللہ سے محبت رکھنے والے مصیبت کے وقت روتے نہیں بلکہ راضی برضا رہتے ہیں۔ بادشاہ کی مصاحبت کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص شیر پر سوار ہو کر لوگ اس کی حالت پر رشک کرتے ہیں، مگر اپنی جگہ خوب جانتا ہے اس میں کیا کچھ خوف خطرہ پیش آتے ہیں۔ کینہ
غصہ صرف ایک عیب نہیں بلکہ بہت سے گناہوں کا بیج ہے۔ جب غصہ نہیں نکلتا تو اس کا خمار دل میں بھرا رہتا ہے اور بات بڑھتی اور رنجیدگیاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ہر سچائی 3 مرحلوں سے گزرتی ہے۔ پہلے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، پھر شدید مخالفت کی جاتی ہے، پھر اسے ایک بدرہی حقیقت کے طور پر تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ اللہ کے فضل خواہش دراصل سکون کی تلاش ہے۔ اس کی تلاش اصل میں اللہ کے فضل کی تلاش ہے۔ اللہ آپ کی پہچان اور دریافت آپ کے اپنے علم کا نام نہیں بلکہ عمل کا نام ہے۔ فکر درست نہیں ہوتا جب تک کسی چیز کا دینا اس کے لینے کی نسبت زیادہ پسند نہ ہو۔ اصرار یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کے کاموں میں دوسروں کو اپنے پر مقدم رکھا جائے۔ دولت کو قریب لانا ہے تو خیرات کرو، عورت کو قریب لانا ہے تو دولت لاؤ، برکت کو قریب لانا ہے تو بیوی لاؤ، قسمت کو قریب لانا ہے تو بکری پال لو۔ جو عورت اپنے خاوند کی تابع داری نہیں کرتی اس کے گھر کی فضا اکثر کشیدہ رہتی ہے۔ ہر معاملے میں سچ بولو کہ سچ سے ہمت اور قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ ظرفی ایک ایسی خصوصیت ہے کہ جو بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جو کم از کم 100 نیکوکار اشخاص میں سے محض ایک بندے میں پائی جاتی ہے۔ اگر آپ اصول فطرت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو آپ زندگی بھر کسی کے دستے نگر نہ ہوں گے۔ اگر آپ دنیا کی رائے کے مطابق زندگی گزاریں گے تو آپ کبھی بھی امارت سے ہمکنار نہ ہوں گے۔ ہر کام کی زیب و زینت ادب سے ہے۔ ادب راہ الہی کا پہلا زینہ ہے۔ اصل توبہ گناہ سے اس وقت پرہیز کرنا ہے جب ارادہ گناہ اور اسباب گناہ قوی موجود ہوں۔ اگر جوان ہو تو اپنی جوانی کو بڑھاپے کی نگاہ سے دیکھو۔ اگر بڑھاپے میں داخل ہو رہے ہو تو خود کو جوانی کی نگاہ سے دیکھو، کس طرح بڑھاپے کا سوچا تھا۔